اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں، جس میں ہم نے نام رکھا ہے قضا کی قسمیں۔ قضا کی قسمیں یعنی موت کتنے طرح کے ہیں، اس پر بات کی گئی ہے صفحہ نمبر 480 پر۔ لکھتے ہیں کہ اے میرے سعادت مند بھائی، آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ قضا دو قسم پر ہے، قضائے معلق، قضائے مبرم۔ قضائے معلق میں تغیر و تبدل کا احتمال ہے اور قضائے مبرم میں تغیر و تبدل کی مجال نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یعنی میرا قول کبھی تبدیل نہیں ہوتا، یہ قضائے مبرم کے بارے میں ہے۔ اور پھر قضائے معلق کے بارے میں فرماتا ہے یعنی کہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اس کے پاس ام الکتاب ہے، یعنی جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اس کے پاس ام الکتاب ہے۔ میرے حضرت قبلہ گاہی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ قضاء مبرم میں کسی کو تبدیلی کی مجال نہیں ہے، مگر مجھ سے اگر چاہوں تو میں اس میں تصرف کروں۔ اس بات سے بہت تعجب کیا کرتے تھے اور بعید از فہم فرماتے تھے، یعنی غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو اس قضا میں تصرف کر لوں، یعنی موت پر بھی میری پکڑ ہے، موت کو بھی میں تبدیل کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ غوث پاک کے حوالے سے جناب حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہے قضا کی دو قسمیں ہیں، قضائے معلق اور قضائے مبرم۔ لیکن غوث پاک کہتے ہیں کہ اس پر بھی ہمارا تصرف ہے، یعنی غوث پاک چاہیں تو وہ کسی کے موت کے وقت کو بھی تبدیل کر دیں۔ یہ پاور کی بات ہے اللہ والوں۔ تیسرا عنوان صدقے کی کرامت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے 480 نمبر پیج پر۔ لکھا ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام حضرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک شخص کے حق میں یہ خبر دیا کہ یہ جوان کل صبح ہوتے ہی مر جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس جوان کے حال پر رحم آ گیا۔ اس سے پوچھا کہ دنیا سے کیا آرزو رکھتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ دو چیزیں، ایک کنواری بیوی اور دوسرا حلوہ، یہ دو چیز مجھے پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں مہیا کرنے کا حکم دیا کہ اس جوان کو دونوں چیزیں دیا جائے، مطلب اس کو کنواری لڑکے سے نکاح بھی کر دیا جائے اور اس کو حلوہ بھی کھلایا جائے اس نوجوان کو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بارے میں خبر مل گیا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی انتقال کر جائے گا، اسی لیے تو دونوں چیزیں مہیا کرنے کا حکم فرمایا۔ وہ جوان اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی نکاح ہو گیا تھا، اور وہ حلوے کا طبق ان کے آگے رکھا ہوا تھا کہ اسی اشنا میں اسی وقت ایک سائل محتاج نے دروازے پر آ کر اپنی حاجت کو ظاہر کیا، کچھ مانگا۔ اس جوان نے وہ حلوے کا طبق اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جوان کی خبر لی تو پتہ چلا کہ خیریت سے ہے، مرا نہیں ہے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اس حلوے کے صدقے نے اس جوان کو بلا سے دور کر دیا، یعنی بلا کو دفع کر دیا ہے۔ اور پھر جب اس کے بسترے کو دیکھا تو اس کے نیچے ایک بڑا سانپ مردہ پایا گیا، اور اس کے پیٹ میں اس قدر سور پڑا ہوا دیکھا کہ حلوے کے زیادتی سے اس نے جان دے دی تھی۔ یہ بات مکتوبات ربانی میں لکھی ہوئی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا اس واقعے سے کہ صدقہ کی کرامت ہوتی ہے، یعنی اس نوجوان کا موت مقرر تھا، بالکل وہ مرنے والا تھا، اس کی خبر مل چکی تھی، لیکن اس نوجوان نے اس حلوہ کو کیا کیا؟ صدقہ کر دیا۔ تو اس صدقہ کی وجہ سے اس کی موت کو ٹال دی گئی، یعنی اس کو جو کاٹنے کے لیے جو سانپ آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس حلوے کے صدقے کے برکت سے اس حلوہ کو سانپ کے منہ میں ٹھوس دیا کہ تم اب اسی میں مر جاؤ، تم کو اب مارنا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا، یہ ایک زندہ کرامت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے مکتوبات ربانی میں حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صدقہ جو ہے موت کو ٹال بھی سکتا ہے، اس لیے صدقہ کا اہمیت بہت زیادہ ہے۔